بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے بہت سارے ویور جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں اس بات پہ، ان کے کافی کوئریز ہیں کہ پاکستان ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف کیوں نہیں جاتا، اس کے حصول کے حوالے سے یا اس کو بلڈ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی پاک بحریہ کو ضرورت نہیں ہے ایئر کرافٹ کیریئر کی، جبکہ یقیناً کسی بھی ملک کے پاس اگر ایئر کرافٹ کیریئر ہو تو اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ کیا پاکستان کو ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان وہ عزائم رکھتا ہے جو انڈیا رکھتا ہے، جس کو ہم جارحیت پسندانہ عزائم کہتے ہیں، کہ اپنی ریچ بڑھا کے دوسرے ملکوں کو ٹیررائز کرنا یا ان کو کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا کرنا۔ اس حوالے سے چونکہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے اس بارے میں ہم سے پوچھا، تو اس لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں جو کوئریز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور شیئر کریں، اور تھوڑی سی اس کی ریچ بھی بڑھائیں، ذرا ویورشپ کو بھی اس کی کو بہتر کریں۔ فیصل، بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، روس ہے، وہ تو ایئر کرافٹ کیریئرز رکھتی ہیں۔ انڈیا بھی رکھتا ہے، ہمارے ہمسایہ ملک ہے، اور اس نے بھی ایئر کرافٹ کیریئر رکھا ہوا۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر، اور اس کو مینٹین کرنا، پھر اس کی سیکیورٹی اور اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، بالکل ایئر کرافٹ کیریئر بنیادی طور پہ سمندر میں ایک متحرک جو ہے وہ بیس ہے، ایئر بیس ہے، ہوائی اڈہ ہے، جس سے جو لڑاکا طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اور اب جدید جو جنگ ہے اس میں ڈرونز جو ہیں وہ بھی آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک پورا جس کو ہم کہتے ہیں کیریئر بیٹل گروپ یا کیریئر اسٹرائک گروپ، پورا پیریفرلی ہے، پورا بالکل۔ تو اس میں ڈسٹرائرز بھی شامل ہوتے ہیں، فریگیٹس بھی شامل ہوتے ہیں، کروزرز ہیں، آبدوزیں ہیں، اور سپلائی شپس جو ہیں وہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے، جو اسے نہ صرف جو ہے وہ فضائی دفاع فراہم کرتے ہیں بلکہ سطح آب اور زیر آب جو تحفظ ہے اور لاجسٹک سپورٹ ہے وہ بھی فراہم کی جاتی ہے، تو تاکہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اپنے مختلف آپریشنز جو ہے وہ کسی بھی خطرے سے مکمل طور پہ محفوظ اور بلا تعطل جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ اچھا، دنیا کی جو بڑی بحری قوتیں ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز کو ظاہر ہے طاقت کے مظاہرے کے طور پہ، عالمی مفادات کے اصول کے لیے، اور اتحادیوں کے دفاع اور بحرانی کیفیت میں فوری جو فوجی رد عمل ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، امریکہ، چین، روس، فرانس بھی ہے، اٹلی، اسپین جیسے ممالک جو ہیں وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں خاص طور پہ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ عالمی فوجی طاقت جو ہے اس کے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ایران کے پاس، سپر کیریئر جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دنیا میں تقریباً اس وقت 10 ممالک ہیں جن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، تاہم خاص طور پہ جو امریکہ، چین، برطانیہ اور فرانس کے جو کیریئرز ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فل سکیل پاور پروجیکشن جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بقیہ ممالک کے جو کیریئرز ہیں ان کی جنگی صلاحیت جو ہے وہ بالکل محدود ہے، جس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ آج کے دور میں جو ہے ظاہر ہے لائٹ کیریئرز جو ہیں وہ ان کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور لائٹ کیریئرز بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی پیداواری لاگت دیکھیں تو 3 سے 5 ارب ڈالر کے قریب ہے، جبکہ درمیانے درجے کے یا متوسط درجے کے جو کیریئرز ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کے ہیں، اور جبکہ امریکہ جیسے جو ممالک ہیں جو سپر کیریئرز بنا رہے ہیں وہ 12 سے 14 ارب ڈالر جو ہے وہ ان پہ لاگت آتی ہے۔ اچھا، صرف ایئر ونگ یعنی جو طیارے ہیں، جو اس کے اوپر ہیلی کاپٹرز ہیں یا ایون ڈرونز ہیں، اگر آپ ان کو سب کو شامل کریں تو 4 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کا خرچہ بنتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرائک گروپ اگر آپ ایڈ کرتے ہیں ایک ایئر کرافٹ کیریئر میں، تو پھر اس کے ایئر ونگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو کروزرز، ڈسٹرائرز، فریگیٹس، آبدوزیں، سپلائی شپس، اور ایون جو ہے وہ میڈیکل ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ چاہیے، تو مجموعی لاگت 27 سے 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں جو فعال کیریئرز ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ اس وقت 22 سے 25 کے قریب ہیں، یا اس کے درمیان آپ کہہ لیں۔ اصل جو بوجھ ہے ایئر کرافٹ کیریئر، میں بوجھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئر خریدنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک قوم اگر فیصلہ کر لیتی ہے تو آپ ایئر کرافٹ کیریئر خرید لیتے ہیں، یا اس
اس کو بلڈ کر لیتے ہیں, لیکن اس کو مینٹین کرنا, اس کو چلانا, یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ خرچہ ہے. کیونکہ جدید ترین ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, جیسے اگر ہم مثال لیں USS جیرالڈ فورڈ ہے جو سب سے زیادہ جدید ایئر کرافٹ کیریئر ہے, تو اس کا یومیہ خرچہ 6 سے 8 ملین ڈالر ہے یومیہ, یعنی ایک دن کا خرچہ 6 سے 8 ملین ڈالر ہے. اب اگر مکمل کیریئر بیٹل گروپ یا کیریئر سٹرائک گروپ جو ہے اس کا ہم سالانہ اوسط دیکھیں تو وہ 1.5 سے 3 ارب ڈالر بنتی ہے, جبکہ امریکی سپر کیریئرز کا خرچہ 4 ارب ڈالر تک جا کے پہنچتا ہے. تو کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر کی آپ نے دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اس کی مرمت بھی ہے, عملے کی تنخواہیں بھی ہیں, طیاروں کی آپریشنل لاگت بھی ہے, پھر ہتھیار ہیں, ایندھن ہے, پھر مشقیں ہیں, لاجسٹک سپورٹ ہے. تو یہ ایک صرف ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے, اس کے ساتھ 6-8-10 جہاز جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں نا, مین پاور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو اگر ایک کیریئر نے 40 سے 50 سال چلنا ہے تو اس کی سروس لائف کے اخراجات جو ہیں وہ ایک کیریئر کی بنیادی قیمت سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیفینٹ ہوتا ہے سی کے اندر, جی ہاں, جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, کیونکہ یہ تو ذرا سا ہٹ ہوا تو یہ بالکل ناکارہ ختم ہو گیا, اور آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے فرق ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں, تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں, تو انڈیا نے پہلا ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت جو ہے R11 برطانیہ سے 1961 میں حاصل کیا تھا, اور جو 1965 کی جنگ میں PNS غازی کی وجہ سے انڈیا کی ممبئی بندرگاہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکا, اور یہ ایئر کرافٹ وشاکھا پٹنم کے اندر جو ہے وہ خوف کے مارے اندر ہی رہا کہ میں باہر نکلے تھے تباہ. اچھا اس کے ایک حقیقت اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ یہ واحد ایئر کرافٹ ہے جو پاکستان کے خلاف 1971 کی جنگ میں استعمال بھی ہوا. انڈین نیوی نے 1997 میں اس ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈی کمیشن کر دیا تھا. 1987 میں پھر برطانیہ کا سابق ایئر کرافٹ کیریئر ہرمس HMS ہرمس جو ہے وہ دوسرے ایئر کرافٹ کے طور پہ لیا گیا. اس کا نام ہے INS وراٹ تھا. یہ ایئر کرافٹ کیریئر کی جنگ میں استعمال ہوا, کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوا, سوری, اور بغیر استعمال ہوئے یہ 2017 میں ریٹائر کر دیا گیا. انڈیا نے 2013 میں روس کا پرانا ایئر کرافٹ کیریئر ایڈمرل گروشکوف حاصل کیا, جسے INS وکرما آدتیہ کا نام دیا گیا اور انڈین نیوی میں شامل کیا. یہ بھی کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوا. انڈیا نے مقامی طور پر پہلا ایئر کرافٹ جو ہے وہ کیریئر INS وکرانت تیار کیا, جسے 2022 میں کمیشن کیا گیا. آج بھی آپریشنل مراحل سے گزر رہا ہے اور مکمل طور پر کسی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی کسی جنگ میں حصہ لے سکا. ایون جو پاکستان اور بھارت کے درمیان محدود جنگ ہوئی مئی میں گزشتہ سال, اس میں بھی یہ باہر نہیں نکال سکے بھارت. اب بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے, لگانے کے لیے نکالا تھا, ویسے نہیں نکالا. بنیادی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کے پاس جو گزشتہ 6 دہائیوں سے ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں, انڈیا نے بنیادی طور پہ اس کے جو جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کے لیے ایئر کرافٹ حاصل تو کیے, لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے استعمال کہاں کرے, کیسے کرے. اور انڈیا پاکستان کے خلاف نکالتا تو ہے اسے پاک بحریہ کے آبدوزیں, اینٹی شپ میزائلوں اور زیر آب اور سطح آب کے اوپر بغیر جو ہے وہ افرادی قوت کشتیوں اور ڈرونز کا بھی سامنا ہے. کہیں 3 سے 5 ارب ڈالر کے ساتھ سے سمندر برد نہ ہو جائے. اور اگر یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح رافیل گرائے گئے ہیں, 400 کی بیٹریز کو تباہ کیا گیا, تو اگر وکرانت بھی ڈوب گیا تو پھر بالکل ہی غرور ہی ڈوب جائے گا نا. مایا میں تیرے ویکن نوں چک چرگا گلی دے وچ ڈاواں ہیں جی. تو بالکل باقی جو پاکستان نیوی کو ضرورت ہے جی ایئر کرافٹ کیریئر کی, کہ دیکھیں عمران صاحب, ایئر کرافٹ کیریئر جیسے ہم نے اس کی قیمت اور پیداواری لاگت اور اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے, یہ مینٹیننس ہے, اس کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ یہ کتنا بڑا نسخہ ہے, اور شاید جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو پاک بحریہ کا جو بجٹ ہے وہ ظاہر ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا. تو یہ ایک امپاسبل سی بات ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اوور آل دیکھیں, جیسے عمران صاحب نے پہلے کہا کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اگر تو اس کے ساتھ کیریئر بیٹل گروپ ہے یا کیریئر سٹرائک گروپ موجود ہے تو پھر تو وہ ایک لیتھل ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, نہیں تو وہ ایک وائٹ ایلیفنٹ یا سٹنگ ڈک ضرور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیریئر سٹرائک گروپس کی عدم موجودگی جو ہے نا, یا کمزور دفاع کی صورت میں جو مخالف بحری افواج ہیں
ان کے لیے ایک بہت بڑا ہدف ہوتا ہے. اور یقیناً جو پاکستان کا ساحل ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو 1000 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے, تو سمندری حدود بھی جو ہے وہ ایک اچھی بحری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ محفوظ بنائی جا سکتی ہے. اس کے لیے میرے خیال میں ذاتی طور پہ بھی ایئر کرافٹ کیریئر کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پھر ایئر کرافٹ کیریئر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انتہائی مہنگا, زیادہ انسانی وسائل کا متقاضی ہے, پھر اس کی لاجسٹکس کے لحاظ سے ایک پیچیدہ پلیٹ فارم ہے جسے چلانے کے لیے آپ کو یقینی طور پہ جو ہے وہ کیریئر بیٹل گروپس کے بغیر نہیں چلا سکتے. پھر اربوں ڈالرز اس کا خرچہ ہے, دفاعی بجٹ اور دیگر ترجیحات اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ فٹ نہیں بیٹھتا. پاکستان کے یقینی طور پہ علاقائی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کسی قسم کے کوئی توسیع پسندانہ یا جارحانہ عزائم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بلو واٹر نیوی کے لیے کبھی اس کی خواہش نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی جو اس پہ کام کر رہا ہے وہ گرین واٹر نیوی ہے. بنیادی طور پہ ایئر کرافٹ کیریئر صرف پاور پروجیکشن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ منصوبہ نہیں ہے. اتحادی ممالک کے ہم تو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہم تو مختلف ممالک کی ویسے سپورٹ کر رہے ہیں بحری حدود کے تحفظ کے لیے, سی لائنز آف کمیونیکیشن کے لیے. جیسے ہم نے ایک پروگرام CTF 150 اور 151 پہ کیا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں اور پاکستان اس کا کیسے حصہ ہے. یہ انف ہے پاکستان کے لیے. پھر جو ریجنل میری ٹائم پیٹرولز ہیں وہ پاکستان نیوی خود کر رہی ہے. گرین واٹر نیوی کا مطلب یہ ہے, یہ ناگزیر ہے, ایک جدید ترین پورٹنٹ نیوی جو کہ پاکستان کا ملکی دفاع, سمندری حدود کا دفاع کر سکے, اور جو آفینسو ڈیفنس ہے, سی کنٹرول اور سی ڈینائل کی جو ایک تھیوری ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو میکسیمم ڈیٹرنس ہے وہ پاکستان جو ہے وہ نیوی قائم کر سکے. تو اس کے لیے یقینی طور پہ ایک قدم جو ہے وہ پاکستان نیوی آلریڈی لے بھی رہی ہے, لیکن اس کو مزید اگریسو ہونا چاہیے. پاکستان کا جو قومی بحری دائرہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو عملی طور پہ بحیرہ عرب جو ہے نا اس تک ہم شمالی بحیرہ عرب تک محدود ہیں, اور اس کو جو ہے وہ نہ صرف زمینی جو ہوائی اڈے ہیں ہمارے جس میں پاک فضائیہ کا ایک فل فلیج اسکواڈرن ہے, بلکہ وہ اسکواڈرنز میں سمجھتا ہوں زیادہ ہونے چاہیے, اور 2 سے 3 اسکواڈرنز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کیے جانے چاہیے میری ٹائم رول کے لیے. اور میرے خیال میں پاک فضائیہ کا وہ میری ٹائم رول جو ہے وہ انف ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کی اپنی جو ایئر آرم ہے یا نیول ایویشن ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. ہم اس میں جیٹ سی سلطان اور دیگر ایڈ کر رہے ہیں. جدید ترین ہیلی کاپٹرز کی ہمیں اشد ضرورت ہے, جیسے Z20 ہے اور باقی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرونز جو بغیر افرادی قوت کے جو کشتیاں ہیں, اور پلس جو ہے وہ انڈر واٹر جو ڈرونز ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایئر سرویلنس کے لیے جو ڈرونز ہیں ان کو بہرحال ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس میں کماکازی ڈرونز بھی شامل ہیں, لوئٹرنگ منیشن شامل ہیں, دیگر جو ڈرونز ہیں جو سرویلنس کے لیے بھی ہوتے ہیں اور اٹیک کے لیے بھی ہیں جن کو ہم لڑاکا ڈرونز کہتے ہیں. پھر جو اس وقت پاک بحریہ کی حکمت عملی ہے خاص طور پہ وہ بیسیکلی مشتمل ہے کہ ہمارے پاس آبدوزیں زیادہ ہونی چاہیے, ہمارے پاس فریگیٹ زیادہ ہونی چاہیے, ڈسٹرائرز جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہونے چاہیے, ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے. کارویٹس اور آف شور پیٹرول ویسلز ہم شامل کر رہے ہیں. طویل فاصلے تک جو مار کرنے والے فضا سے سطح آب اور سطح زمین, اور اسی کے ساتھ ساتھ سطح سے سطح پہ مار کرنے والے اینٹی شپ جو میزلز ہیں, اور پھر جو زیر آب سے زمین اور سطح پہ مار کرنے والے مختلف جو میزلز ہیں آبدوز کے ذریعے, اور پھر آبدوز شکن, ایئر کرافٹ شکن اور دیگر جو بحری جہاز شکن ویپنز ہیں ان کو ہمیں بہرحال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امپلائے کرنا چاہیے, شامل کرنا چاہیے اپنے بیڑے کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس کی میں نے بات کی, پھر جدید اینٹی شپ اور آبدوز شکن ہیلی کاپٹرز ہیں ان کی ہم بات کر چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان بحریہ کے اندر شامل ہونی چاہیے. بہت ساری شامل ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر نظر ہے اور امید ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک پورا پیکج جو ہے وہ کریٹ کیا جائے نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے ذریعے اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے ذریعے, تو جو دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں خاص طور پہ جو انڈیا کا غرور ہے نا INS وکرانت, تو اور ایون وکرمادتیہ, لیکن وکرمادتیہ تو کبھی ادھر آئے گا نہیں, لیکن وکرانت جو ہے اس کو سبق سکھایا جا سکتا ہے. اور پاکستان کی ظاہر ہے اس کے اوپر نظر ہے کہ کبھی وہ آئے تو ہم اس کو جو ہے وہ آخری جو وار ہے اس کے اوپر ضرور کریں. تو پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جن کو ایئر کرافٹ کیریئرز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے پرسو کیا ہے, جس میں جرمنی شامل ہے, جس میں کینیڈا ہے, جس میں آسٹریلیا ہے. بہت پورٹنٹ نیویز ہیں ان کی, وہ خود سب میرینز اور جو ہے وہ دیگر چیزیں بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان ممالک کی پاکستان سمیت جو اوور آل بحری حکمت عملی ہے نا وہ دفاعی ضرور ہے, اوفینسو ڈیفینس
ڈیفنس کی ہماری جو حکمت عملی ہے، اور پھر کیونکہ علاقائی اور ایسیمیٹرک نوعیت کی ہمارا جو ہے نا وہ پوسچر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پوسچر کے اندر ایئر کرافٹ کیریئر کہیں فٹ نہیں بیٹھتا، ہمارا بجٹ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، ہمیں شاید چھوٹے ساحل اور سمندر کی وجہ سے ضرورت بھی نہیں ہے. تو انڈیا کے تو سی پسندانہ عزائم ہیں، جارحانہ عزائم ہیں، لیکن اگر انڈیا نے کبھی جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر اپنا نکالا تو یقیناً پاکستان بحریہ کے لیے یہ بہت زبردست قسم کی نشانہ بازی ہوگی اس کے اوپر. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.